بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Architect Shokat. Today's lecture is about perspective drawing. What is perspective drawing? What are its different types of perspective drawing? Perspective drawing basically ایک ایسی ڈرائنگ ہے جس میں ریئلٹی شو ہوتی ہے. یہ 2 ڈائمینشنل سرفیس پہ 3 ڈائمینشنلٹی کا ایک سینس شو ہوتا ہے، اور 2 ڈائمینشنل سرفیس پہ 3 ڈائمینشنل آبجیکٹس جو ریئل آبجیکٹ ہوتا ہے وہ پرسپیکٹیو ڈرائنگ میں ڈرا کیا جاتا ہے. 2 ٹائپس ہیں اس کے: لینئر اینڈ ایٹماسفیرک پرسپیکٹیو. لینئر پرسپیکٹیو کی 3 ٹائپس ہیں: 1 پوائنٹ، 2 پوائنٹ اینڈ 3 پوائنٹ پرسپیکٹیو. 1 پوائنٹ پرسپیکٹیو میں ایک وینیشنگ پوائنٹ ہوتا ہے، 2 پوائنٹ پرسپیکٹیو میں 2 وینیشنگ پوائنٹس اینڈ 3 پوائنٹ پرسپیکٹیو میں 3 وینیشنگ پوائنٹس ہوتے ہیں. یہ ایک ریئلسٹک ڈرائنگ ہوتی ہے جس میں قریب کی آبجیکٹس سائز میں، اسکیل میں بڑے ہوتے ہیں، اور جتنا آبجیکٹ یا آبجیکٹ کا کوئی پارٹ ویور سے دور ہوتا جاتا ہے، دیکھنے والے سے دور ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کا جو سائز ہے وہ ڈیمینش ہوتا جاتا ہے، یعنی ڈیکریز ہوتا جاتا ہے. سو آبجیکٹس، those objects which are at a distance from our viewers, and which distance increases, the distance of the object as increases from the viewers, the size or scale of the object diminishes. The objects that are further away from us appear smaller than those that are near. جتنا بھی آپ آبجیکٹ سے دور ہوتے جائیں گے وہ آبجیکٹ سائز میں کم ہوتا جاتا ہے، اور جتنا آبجیکٹ کے آپ قریب آئیں گے، اور جس طرح ریئلٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ قریب کی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں اور دور کی چیزیں سائز میں کم اور اسمال نظر آتی ہیں. تو ایک ہی پوائنٹ پر یہ سائز کم ہوتا جاتا ہے، اور ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جہاں پر آبجیکٹ کا سائز ختم ہو جاتا ہے، اور اس پوائنٹ کو وینیشنگ پوائنٹ کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حد نظر ہے، لیکن یہ اصل میں ایک ویژول ایکسس ہوتا ہے، اور ویژول ایکسس میں ہی اس طرح جو چیزیں اس ویژول کون میں نظر آتی ہیں وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ جو قریب کے آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ کم سائز بڑھتا ہے، اور جتنے دور آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کا سائز کم ہوتا ہے. سو دا پوزیشن ایٹ وچ دے میٹ ایٹ اے ہورائزن لائن، یعنی وہ ہورائزن لائن جسے ہم کہتے ہیں نا، جو وینیشنگ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہورائزن لائن پہ ہوتے ہیں. ہورائزن لائن اصل میں ایک آئی لیول ہے، آئی لیول پہ لیا جاتا ہے یہ وینیشنگ پوائنٹ، اور یہ میں ایک ایگزامپل سے آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. 1413 میں اٹالین آرکیٹیکٹ فلپو برونیلیسچی نے سب سے پہلے یہ پرسپیکٹیو ڈرائنگ سٹارٹ کی تھی، اور اسی میتھڈ سے، وہی میتھڈ آج کل بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے جس میتھڈ سے اس آرکیٹیکٹ نے یہ سٹارٹ کیا تھا. ہی اسٹارٹیڈ بائی پینٹنگ دا آؤٹ لائن آف فلورنٹائن بلڈنگ. اس نے فلورنٹائن بلڈنگس کی آؤٹ لائن کی پینٹنگ بنائی تھی ایک مرر میں، اور ایک مرر میں جب اس نے فلورنٹائن بلڈنگس کی آؤٹ لائن بنانی سٹارٹ کی تھی تو اس نے دیکھا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو آؤٹ لائنز ہیں یہ کنٹینیوسلی موو کرتی ہیں اور ایک پوائنٹ پر جا کر اینڈ ہو جاتی ہیں، تو وہ پوائنٹ بیسیکلی جس پوائنٹ پر یہ آبجیکٹس کا سائز ختم ہو جاتا ہے اس پوائنٹ کو وینیشنگ پوائنٹ کہا جاتا ہے. اور یہ میں ابھی ایک ڈائیگرام سے آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کس طرح یہ وینیشنگ پوائنٹس لیے جاتے ہیں اور ان کی ٹیکنیک کیا ہے. اس کی سب سے پہلے میں ٹائپس بتا دیتا ہوں. 1 پوائنٹ پرسپیکٹیو. یہ 1 پوائنٹ پرسپیکٹیو وہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی پوائنٹ پر ساری کی ساری لائنز مل جاتی ہیں، کنورج ہو جاتی ہیں. تو یہ پوائنٹ جتنی بھی وینیشنگ پوائنٹس ہیں یہ سارے کے سارے پوائنٹس
ہورائزن لائن پہ لیے جاتے ہیں. اب یہ ایک ہورائزن لائن ہے. ہورائزن لائن مطلب یہ کہ جو ہورائزن لائن ہے وہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حد نظر یا افق، یعنی وہ لائن ایسے آپ کو دور سے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے اگر سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آسمان اور جو سرفیس ہے، واٹر سرفیس، یہ ایک ہی پوائنٹ پر یا ایک ایسی لائن پر جا کر ختم ہو رہے ہیں یا آپس میں مل رہے ہیں. تو جس لائن ایسی لائن جہاں پر یہ آسمان اور زمین آپس میں مل رہے ہوتے ہیں اس لائن کو ہورائزن کہا جاتا ہے. اور وہی ہورائزن بیسیکلی ہمارے پرسپیکٹیو میں یہ ایک آئی لیول کے طور پر کہا جائے گا. آئی لیول اس کو کہیں گے ہم. اور جو پوائنٹ لیا جاتا ہے جس پوائنٹ پر یہ سارے کے سارے لائنز کنورج ہو جاتی ہیں اس پوائنٹ کو وینیشنگ پوائنٹ کہتے ہیں. اب یہ جب آؤٹ لائن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آؤٹ لائن جو ان درختوں کی ہے یہ بھی اسی پوائنٹ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. یہ روڈ ہے، یہ اس کے دونوں سائڈز ہیں. اس سائڈ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ لائن بھی جا کر اس پوائنٹ پہ ختم ہو جاتی ہے، یہ لائن بھی جا کر اس پوائنٹ پہ ختم ہو جاتی ہے، یہ لائن بھی جا کر اس پوائنٹ پہ ختم ہو جاتی ہیں. جتنے بھی لائنز ہیں وہ سب ایک ہی پوائنٹ پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں. تو اس پوائنٹ کو وینیشنگ پوائنٹ کہتے ہیں. اور یہ پوائنٹ ہم ہورائزن لائن یعنی ہم اس کو اس سینس میں آئی لیول کہیں گے. آئی لیول پر جا کر یہ پوائنٹ لیا جاتا ہے. اور اس پوائنٹ کو چونکہ یہ سنگل پوائنٹ ہے اس لیے اس پرسپیکٹیو کو ون پوائنٹ پرسپیکٹیو کہتے ہیں. اسی طرح یہ سنگل پوائنٹ پرسپیکٹیو کے بارے میں بھی میں بتا رہا تھا. یہ بھی ایک سنگل پوائنٹ پرسپیکٹیو ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک ہی پوائنٹ ہے اور وہ پوائنٹ ایسا ہے جس میں یہ ساری کی ساری آؤٹ لائنز جا کر مل جاتی ہیں. یہ ساری کی ساری آؤٹ لائنز جا کر ایک ہی پوائنٹ پر مل جاتی ہیں. تو اس پوائنٹ کو بھی سنگل پوائنٹ پرسپیکٹیو یا اس پرسپیکٹیو کو سنگل پوائنٹ پرسپیکٹیو کہیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی بلڈنگ کا انٹیریئر ہے جو شو ہو رہا ہے. یعنی کسی بھی بلڈنگ کے انٹیریئر کو شو کرنے کے لیے ہم ون پوائنٹ پرسپیکٹیو بنا لیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کچن کے انٹیریئر کو شو کرنا چاہیں یا لیونگ روم کا انٹیریئر شو کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم ون پوائنٹ پرسپیکٹیو بنائیں گے اور اس میں اس کا انٹیریئر شو ہو سکتا ہے. اب اس کی ڈیٹیل میں آپ کو کہ کس طرح یہ بنایا جائے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ٹو پوائنٹ پرسپیکٹیو کے بارے میں بتا دوں. ٹو پوائنٹ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ یہ میں نے کہا تھا کہ جو ٹو پوائنٹس پرسپیکٹیو میں جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ دیر آر ٹو وینیشنگ پوائنٹس ان اے ٹو پوائنٹ پرسپیکٹیو. اور میں نے کہا تھا کہ یہ وینیشنگ پوائنٹس عام طور پر جس لائن پہ لیے جاتے ہیں اس لائن کو آئی لیول کہیں گے یا ہورائزن کہتے ہیں. اور آپ اس آبجیکٹ کو دیکھ لیں ہیں، یہ آبجیکٹ اس ہورائزن کے یا آئی لیول کے اوپر ہے. تو جب آبجیکٹ ہورائزن یا آئی لیول کے اوپر لیا جائے یا آئی لیول کو آبجیکٹ سے نیچے لیا جائے تو اس میں آبجیکٹس کی جو شیپ ہے وہ اس طرح نظر آئے گی اور اس میں یہ سرفیس بھی نظر آئے گی، نیچے والی سرفیس. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی لائنز ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ پر جا کر ختم ہو رہے ہیں. اسی طرح یہ جو آبجیکٹ ہے اس میں اگر آبجیکٹ ہم آئی لیول کے اوپر لیں گے یا آئی لیول یا ہورائزن بالکل آبجیکٹ کی سیدھ میں لیں گے تو اس میں یہ آبجیکٹ کے نہ تو اوپر والی سرفیس نظر آئے گی نہ نیچے والی سرفیس نظر آئے گی، بلکہ آبجیکٹس کی صرف یہ والز نظر آئیں گی جو سائڈ والز ہیں. اور اس میں آبجیکٹ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہیں. یعنی بلڈنگ اگر فار ایگزامپل 10 فلورز کی ہے تو آپ 5th فلور پہ یا کسی ایسی بلڈنگ کی چھت پہ آپ کھڑے ہیں جو کہ 5 منزلہ عمارت ہے اور اس 5 منزلہ عمارت سے آپ اس 10 منزلہ عمارت کو آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ بالکل سنٹر میں اس بلڈنگ کے سنٹر میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں آپ کو صرف یہ دو والز نظر آئیں گی. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہورائزن ہے یہ ہورائزن یا آپ یہ اس کو آئی لیول کہیں گے. یہاں پہ ہم ہورائزن کی بات نہیں کریں گے بلکہ ٹیکنیکل ٹرم میں یہ آئی لیول ہے. آئی لیول بالکل اگر بلڈنگ کے سنٹر میں ہوگا تو بلڈنگس کی یہ والز نظر آئیں گی، اوپر اور نیچے والی سرفیس نظر نہیں آئے گی. اگر بلڈنگ کے نیچے ہم یہ آئی لیول لیں گے تو بلڈنگ کا نیچے والا سرفیس نظر آئے گا اور اوپر والی سرفیس نظر نہیں آئے گی. اگر آئی لیول کو ہم بلڈنگ کی ہائٹ کے اوپر لے لیں گے
تو بلڈنگ کی ہائٹ کے اوپر جب ہم آئی لیول لیں گے تو آپ کو اس بلڈنگ کی چھت یا روف نظر آئے گا اور سائڈس بھی نظر آئیں گی، لیکن اس کا جو نیچے بیس ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آئی لیول ہے اس کو کہاں پہ لیا جائے یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آئی لیول اگر بلڈنگ کے اوپر لیں گے تو ہمیں بلڈنگ کی چھت یا اور بہت ساری بلڈنگز بھی نظر آئیں گی، اس کو برڈ آئی ویو بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم آئی لیول کو بلڈنگ کے بالکل سامنے یا بلڈنگ کے صرف والز کو یا فساد کو شو کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہم آئی لیول کو بلڈنگ کے بالکل اسٹریٹ یا سینٹر میں لیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں بلڈنگ اوپر ہے اور ہم نیچے سے بلڈنگ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم بلڈنگ کے نیچے یہ آئی لیول لیں گے اور اس آئی لیول پھر یہ دو وینیشنگ پوائنٹس لیں گے۔ تو دیر آر ٹو وینیشنگ پوائنٹس ان ٹو پوائنٹس پرسپیکٹیو۔ یہ ٹو پوائنٹ پرسپیکٹیو کی آگے فردر تھری ٹائپس ہیں اور یہ تینوں ٹائپس ڈپینڈ کرتی ہیں کہ ہم نے یہ آئی لیول کہاں لیا ہوا ہے۔ آئی لیول بلڈنگ کے نیچے لیں گے تو بلڈنگ اس طرح نظر آئے گی، آئی لیول بلڈنگ کے اسٹریٹ یا سیدھ میں لیں گے تو بلڈنگ اس طرح نظر آئے گی، اور اگر آئی لیول بلڈنگ کی ہائٹ سے اوپر لیں گے تو بلڈنگ آپ کو اس طرح نظر آئے گی۔ اچھا، یہ ٹو پوائنٹ پرسپیکٹیو ہے۔ دیر آر ٹو پوائنٹ پرسپیکٹیو، ٹو پوائنٹس وینیشنگ پوائنٹس لیفٹ اینڈ رائٹ وینیشنگ پوائنٹس، یہ جو بھی میں نے بتایا۔ اسی طرح دس از اے تھری پوائنٹ پرسپیکٹیو۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ٹال بلڈنگز ہوتی ہیں وہ تو ایک تو یہ ہے کہ سائڈز کی جو آؤٹ لائنز ہوتی ہیں وہ ایک پوائنٹ پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں، یہ سائڈ کی آؤٹ لائن اس پوائنٹ پر جا کے ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ ساری کی ساری جو سائڈ کی آؤٹ لائنز ہے وہ ایک پوائنٹ پر آ کر ختم ہو رہی ہیں۔ اسی طرح یہ والی سائڈ بھی دیکھیں اس پوائنٹ پہ ختم ہو رہی ہیں، یہ والی لائن بھی آ کر اس پوائنٹ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، یہ سائڈ لائن بھی اس پوائنٹ پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو ٹو پوائنٹس ہو گئے، یہ لیفٹ وینیشنگ پوائنٹ ہو گیا اور یہ رائٹ وینیشنگ پوائنٹ ہو گیا۔ لیکن آپ بلڈنگ کی جب ٹال بلڈنگز ہوتی ہیں تو وہ جو بلڈنگ کی جتنا آپ بلڈنگ کو نیچے سے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں تو ڈسٹینس تو ویورز سے اوپر کی طرف بھی انکریز ہو رہا ہے، تو اوپر والی جو پارٹس ہوں گے بلڈنگ کے وہ بھی آہستہ آہستہ سائز میں چھوٹے نظر آتے ہیں، اور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ اوپر بھی ہوتا ہے اور اس پوائنٹ کو تھرڈ پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھری پوائنٹ پرسپیکٹیو بنتا ہے اس طرح ہے کہ اس میں ٹو پوائنٹس تو آپ نے اس طرح نارملی جو ٹو پوائنٹ پرسپیکٹیو میں لیے جاتے ہیں اس طرح ہے، لیکن ایک تھرڈ پوائنٹ بھی بلڈنگ کے اوپر لیا جاتا ہے جس میں کہ آپ بلڈنگ کی اس ہائٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ہائٹ جو ہے نا جتنی بھی ہائٹ بڑھتی جاتی ہے سائز آف دا آبجیکٹ یا جو اوپر والے پارٹس ہیں بلڈنگ کے وہ کم سائز میں نظر آتے رہیں گے، اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو روف ہے یا یہ جو فلور ہے اس فلور سے بڑا نظر آ رہا ہے، یہ فلور اس فلور سے بڑا نظر آ رہا ہے، اور جتنے بھی آپ اوپر جائیں گے فلورز کے جو سائزز ہیں وہ کم ہوتے رہیں گے اور آخر میں ایک پوائنٹ پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، اور اس پوائنٹ کو تھرڈ وینیشنگ پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ سو دس از اباؤٹ تھری پوائنٹ پرسپیکٹیو۔ سو دیر آر تھری پوائنٹ پرسپیکٹیو، اور اس تھری پوائنٹ پرسپیکٹیو کو اب یہ تو انٹروڈکشن تھا، اس کو اب کس طرح بنایا جاتا ہے اور اس میں پوائنٹس کس طرح لیے جاتے ہیں، وینیشنگ پوائنٹس کس طرح لیے جاتے ہیں، اس کے کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو اس نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں ان کے جو بنانے کا طریقہ ہے کہ کس طرح بنایا جاتا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ This is this is basically the first lecture about the perspective drawing. It is the introduction of the perspective drawing and types of the perspective drawing, and detail and technicality how it will be made and how we can make these perspective drawings 1 point 2 point 3 point. This will be discussed in next coming lectures. So let's see what how it can be made.